السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ گناہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے گناہ کا پہلا راستہ۔ معاشی اور گناہ اکثر و بیشتر انہی چار راستوں سے آتے ہیں۔ پہلا ہے نگاہ، دوسرا خیالات، تیسرا الفاظ، چوتھا اقدام۔ نگاہ تمام برائیوں کا پیش خیمہ نگاہ ہے۔ نگاہ کی حفاظت عین شرمگاہ کی حفاظت ہے، یعنی دونوں کا ڈائریکٹ لنک ہے۔ جو آدمی نگاہ کو آزاد و بے لگام چھوڑ دیتا ہے، وہ نگاہ اسے تباہی و ہلاکت کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے علی، کسی پر یکایک نظر پڑ جائے تو پھر دوبارہ نگاہ نہ ڈالو۔ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہو سکتی ہے، لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں ہو سکتی۔ یعنی جہاں ہمیں محسوس ہو جائے خلل خرابی، وہاں دوبارہ دروازہ بند کر لینا چاہیے۔ حدیث: نگاہ ابلیس کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو آدمی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی عورت یا مرد کے محاسن اور خوبصورتی سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عبادت کی حلاوت اور شیرینی سے بھر دیتا ہے۔ یعنی جہاں اٹریکشن نظر آئے وہاں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور اب تو فتنہ تصویر ہے، کوئی خود نہ بھی سامنے ہو تو تصویریں سامنے ہوتی ہیں، انہی کو پلٹ پلٹ کر زوم کر کر کے حرام تصویروں کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے لذت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ایکٹر اور ایکٹریس کے فینس ہوتے ہیں، ان کی تصویریں اپنے کمروں میں، فونز کی اسکرینز، ڈی پی پروفائلز میں، ہر جگہ کہ کچھ بھی چھوٹے نہیں اور نہ کوئی لمحہ ان کے بغیر بیتے۔ بار بار ان کو دیکھ کر کے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں، بار بار حرام کام کرتے رہتے ہیں۔ کیا کمایا اس کام میں، نہ دین نہ دنیا، سوائے شیطان کو خوش کرنے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے میں بیٹھنے سے بچو، یعنی سیڑھیوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مجلسیں ہوا کرتی ہیں، راستوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اگر تمہیں ایسا کرنا ضروری ہو تو راستے میں بیٹھ کر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، ایذا رسانی سے بچنا اور سلام کا جواب دینا۔ انسان کی زندگی میں جو بھی حادثات، پریشانی یا واقعات پیش آتے ہیں، اس کی اصل جڑ نگاہ ہے۔ نظر اور نگاہ دل میں خیالات کی موجب ہوتی ہیں تو ارادہ وجود میں آتا ہے۔ دل میں خیال آیا، پھر دل نے ارادہ بنایا، پھر رفتہ رفتہ ارادے میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ارادہ پکا ہو جاتا ہے۔ بالآخر ارادہ عزیمت جازمہ بن جاتا ہے، یعنی ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل کا عملی شکل میں وقوع پذیر ہونا لابدی ہو جاتا ہے، یعنی لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اگر رکاوٹ نہیں بن رہی تو فعل عملی شکل اختیار کر کے ہی رہتا ہے۔ اس کو ہم شارٹ فارم میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جیسے خیال پلس ارادہ پلس پختہ ارادہ پلس عزیمت جازمہ پلس عمل۔ اسی بنا پر کسی صاحب بصیرت نے کہا ہے، آنکھیں بند کرنے کی تکلیف پر صبر کر لینا، یعنی اس وقت بری چیز نہ دیکھنا دل چاہنے کے باوجود۔ اس تکلیف پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے جو کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ یعنی اگر انسان اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے اور اس کے نتائج تک پہنچتا ہے تو جن تکلیفوں سے وہ دوچار ہوگا وہ کہیں بہت بڑی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تمام حوادث کا مبدا نظر ہے اور بڑی آگ چھوٹی چنگاری سے ہی لگتی ہے۔ کتنی نگاہیں نظر کرنے والے کے قلب میں اس طرح بیٹھ جاتی ہے جس طرح کمان اور چلے میں تیر بیٹھ جاتا ہے۔
یعنی جو انسان دیکھتا ہے اور اس کی نگاہ کسی اور کی نگاہ سے ملتی ہے تو وہ نگاہ کا تیر دراصل ابلیس کا تیر ہوتا ہے، جو اس شخص کو دیکھنے والے کی نگاہ کے راستے دل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جتنی بھی حرام محبتیں ہیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ کسی حرام چیز کو دیکھا، پھر اس کی اٹریکشن ہوئی، پھر وہ نظر کے راستے دل کا دروازہ کھلا، پھر وہ دل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ نگاہ دل کا دروازہ ہے۔ جب آپ نے دروازہ کھول دیا تو وہ اندر بیٹھ گیا اور شیطان کا تیر یعنی نگاہ کام کر گیا، اس نے وار کر دیا۔ تیر اندر جا لگا، پھر اس سے مزید خرابیاں شروع ہو گئیں۔ آدمی آنکھیں ادھر ادھر گھماتا رہتا ہے اور بندہ جب تک نگاہ اس کو الٹ پلٹ کر ادھر ادھر پھراتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں خطرے کے قریب ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ بازار جا رہے ہیں، آپ گاڑی یا رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر کام تو ہوتا نہیں، نہ ہمیں ذکر یاد کرنا رہتا ہے، نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نہ کوئی اور مفید کام، تو سب سے زیادہ بدنگاہی انہی جگہوں پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، کتنے نامحرم کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہی آپ کی نگاہ کسی سے ٹکرائی تو شیطان کا وار ہو جائے گا۔ یہ ساری خرابی کس کا نتیجہ ہے؟ ایم لیس، پرپز لیس لائف کا، بیکار ہونے کا۔ جب آپ کے پاس کام ہی نہیں تو شیطان اس گھر پر، اس دل پر پورا قابض ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کو وہ خوش کرتا ہے جس سے دل کو ضرر پہنچتا ہے۔ اس مسرت کو مرحبا نہیں کہا جا سکتا جو ضرر کو لے کر آئے، یعنی وہ نگاہوں کی آوارگی جو بظاہر وقتی طور پر لذت اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ اپنے ساتھ بہت بڑا نقصان لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ نظر اور نگاہ کی آفتوں اور مصیبتوں میں سے یہ کتنی بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان حسرتوں، آنسوؤں اور بے بسی، بے چینی کا شکار ہو جائے۔ ایسے لوگ پھر عشق و عاشقی میں بیٹھے روتے رہتے ہیں، دل تھامے اور پکڑے، اور تکلیف کے گنگناتے گیت گاتے پھرتے ہیں، جس سے ان کے سامنے ایسی ایسی مصیبتیں آتی رہتی ہیں جو کہ اس کی قدرت اور استطاعت سے باہر ہوتی ہے۔ پھر نہ پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں، نہ کسی کی خدمت میں، نہ کسی کام میں، کیونکہ دل میں تو چور بیٹھا ہوا ہے۔ پھر بے قراری، استشار، نہ وہ رو سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے اور نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اسے نیند ہی آتی ہے۔ ان کیفیات پر اسے صبر کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ کسی کا دل ایسی آفت کا شکار ہو جائے کہ اسے خود ہی خود پر کنٹرول نہ رہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جب تم نے اپنے دل کے قاصد کو آزاد چھوڑ دیا، آوارہ چھوڑ دیا، تو ایک دن اس کے مناظر تم کو تھکا دیں گے۔ تم ایسی چیزیں دیکھو گے جو تمہاری قدرت سے باہر ہوں گی، بلکہ تمہیں اس سے کم پر بھی صبر مشکل ہو جائے گا۔ تو کل پر قادر نہیں ہوگا، یعنی انسان جس چیز کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کو حاصل تو نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی جانے والے مسافر پر اس کی نظر آئی اور یہ گرفتار ہو گیا، کل کیا باز بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ آہ! کتنے ہی آزاد نگاہ لوگ اپنی نگاہ بازیوں سے ہلاک ہو کر رہ گئے۔ نگاہ بازیوں کی زنجیروں میں ایسے کس دیے گئے کہ انہی زنجیروں میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گئے۔ شاعر کا ارشاد ہے، اے نظر باز تیری نظر بازی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تو اپنی نظر بازی سے تڑپ تڑپ کر مر نہ جائے۔ سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے جب اس کی نظریں ایسے ٹیلے پر ہوتی ہیں جسے وہ حسین سمجھتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ کی اتباع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مقتول ہو کر گر پڑتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ نگاہ کا تیر منظور تک، یعنی جس کو دیکھ رہا، نہیں پہنچتا، بلکہ خود نظر کرنے والے کے قلب کو نشانہ بناتا ہے۔
یعنی دیکھتا انسان غلط چیز ہے، تیر اس کی نگاہ سے جا رہا ہے، لیکن پلٹ کر وہ اسی کو آ کر ہلاک کر رہا ہے۔ مصیبت میں خود دیکھنے والا ہی پڑ رہا ہے۔ ایک قوت سے نظر کے تیر چلانے والے، تو خود اپنے تیر سے مارا جائے گا۔ تو صحیح عمل نہیں کر رہا۔ اور اے نظر کو شفا کے لیے بھیجنے والے، اپنے قاصد کو روک تاکہ تیرے لیے مصیبت نہ آئے۔ کیونکہ انسان کو جب کوئی چیز نگاہ کی میں اٹک جاتی ہے، کیونکہ انسان کو جب کوئی چیز نگاہ میں اٹک جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بس اسی کو دیکھے۔ پھر انسان کو چین آتا ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے، لیکن یہ پلٹ پلٹ کر دیکھنا یہ اس کا چین نہیں بلکہ اس کی مصیبت میں اور اضافہ ہے۔ کہتے ہیں قاصد کو روک، یعنی نگاہ کو روک، یہ نہ سمجھو کہ تم اس چیز کو دیکھو پھر دیکھو تو وہ تمہیں چین دے گی۔ تم جتنی بار دیکھو گے تو مصیبت اتنی زیادہ بڑھے گی اور یہ مصیبت تمہیں ہلاک کر کے ہی چھوڑے گی۔ اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ نظر انسان کے قلب کو اس طرح مجروح کر دیتی ہے کہ زخم پر زخم اور چرخوں پہ چرکے لگتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان زخم اور چرخوں کی تکلیف خود ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ انہیں دور کرنے کی خواہش بھی انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تو ہر سانولی عورت اور ہر سانولے مرد پر نظر ڈالتا چلا جا رہا ہے، یعنی کسی عورت کو نہیں چھوڑتی، جو آ رہا ہے بس دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ اور تو اسے اپنے زخم کی دوا سمجھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زخم پر زخم لگ رہا ہے۔ خود تو نے ہی نگاہوں اور رونے سے اپنے آپ کو ذبح کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے قلب کو خود تو نے ہی ذبح کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نظر اور نگاہ کو روک لینا مسلسل اور دوائی حسرتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں بہت سہل اور آسان ہے۔ یعنی پہلے ہی خود پر کنٹرول کر لو، اپنی نظر کو نیچے کر لو۔ فوکس اپنے مشن پر رکھیں، فوکس اپنے گول اپنے مشن پر رکھیں۔ اس طرح کی بدنگاہی میں پڑ کر اپنے آپ کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اپنی قیمتی بلکہ موسٹ پریشیس زندگی کو یوں سطحی چیزوں میں نہ کھپائیں۔ خود کو مفید چیزوں میں مشغول رکھیں، لوگوں کی خدمت میں خود کو مشغول رکھیں، پڑھنے پڑھانے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں خود کو مشغول رکھیں۔ محبت میں سب جائز ہے، یہ کہاوت غلط ہے۔ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو سب چیز کو پیچھے کرے گا۔ انسان بہت کمزور ہے، کب اس کو طاقت آتی ہے کہ برائیوں کا مقابلہ کر کے پیچھے کرنا اور نیکیوں پہ جمے رہ کر مزید نیکیاں کرنے بلکہ کرتے چلے جانے کی۔ انسان بہت کمزور ہے، کب اس کو طاقت آتی ہے برائیوں کا مقابلہ کر کے پیچھے کرنا اور نیکیوں پہ جمے رہ کر مزید نیکیاں کرنے بلکہ کرتے چلے جانے کی۔ جب وہ اللہ کو تھامتا ہے، اللہ سے سچا تعلق قائم کرتا ہے، ہر خوشی و غم میں اپنے رب اور صرف اپنے رب کا سہارا ڈھونڈتا ہے، تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب کسی کا خیال آنے ہی لگا ہے تو اس خیال کو جھٹکیں اور رو رو کر اللہ سے دعائیں اور مدد مانگیں، پھر احتیاط بھی کریں، اس مصیبت عذاب سے باہر نکلیں، اپنا اور اپنے رب کا تعلق مضبوط کریں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، کسی کو بھی اپنے دل میں پرائرٹی پر نہ رکھیں، اپنا اور اپنے رب کا تعلق مضبوط کریں۔ دنیا کی سب چیزیں فانی ہیں، دنیا کی ہر محبت فانی ہے، باقی رہے گی تو اللہ کی ذات اور اللہ کی محبت۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک۔ اللہ ہم سب کو اپنی قربت نصیب کرے اور اس طرح کی عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہم انی نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔